ہمارے آقا کے صدقے سے چمکی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اثار قربانی چمکی ہے تو ہمارے آقا کی وجہ سے چمکی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام چمکا ہے تو ہمارے آقا کی وجہ سے چمکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت چمکی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے نور کے صدقے سے چمکا ہے، تمام انبیاء و مرسلین چمکتے رہے، یہاں تک کہ غوث اعظم کی کرامت چمکی ہے تو ہمارے آقا کے صدقے سے، ہمارے آقا کے نور کے صدقے سے چمکی ہے، خواجہ غریب نواز کی چشتیت چمکی ہے تو ہمارے آقا کے نور کے صدقے سے چمکی ہے، مخدوم پاک کی اشرفیت چمکی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے سے چمکی ہے، یہاں تک کہ جو ہے سرکار سرکاہی سرکار تیغ علی رحمت اللہ تعالیٰ علی کی تیغیت چمکی ہے تو ہمارے آقا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے صدقے سے چمکی ہے۔ میرے محترم بزرگوں نوجوانوں، جہاں جہاں جو بھی چمکے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے چمکتے گئے ہیں، چمک بھی رہے ہیں اور تا قیامت تک جتنے آئیں گے اور چمکیں گے ہمارے آقا کے صدقے سے چمکتے رہیں گے، چمکتے رہیں گے۔ ہمارا محلہ چمک رہا ہے، ہمارے آقا کے نور کے صدقے سے چمک رہا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے سے ہم چمک رہے ہیں، ہمارا محلہ چمک رہا ہے، ہمارا علاقہ چمک رہا ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آقا تو ایسے نور ہے کہ اندھیرے گھر میں جائے تو اندھیرا گھر روشن ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں جو ہے کپڑے سی رہی تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے میں تشریف لائے، سوئی گم ہو گیا سوئی گم ہو گئی تھی، میں سوئی کو تلاش رہی تھی، اچانک آقا تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ سوئی تلاش رہی ہو، سوئی گم ہو گئی ہے۔ آقا مبارک صلی اللہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندھیرے گھر میں تشریف لائے، آپ نے مسکرایا، تبسم فرمایا، اتنی روشنی پھیلی۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے گمشدہ سوئی مل گئی۔ امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، سوزنیں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم چمک رہے ہیں، ہمارا محلہ چمک رہا ہے، آج ہم اور آپ چمکتے ہوئے آئے ہیں، یہ آقا کا صدقہ ہے، ورنہ ہم بے ایمان ہوتے، ہمارے پاس کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، یہ زمین و فلک، یہ سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ بولیے، کب تک خاموش رہیے گا؟ خاموش رہنے کی وجہ سے آپ کو اتنا خاموش کر دیا گیا کہ آپ بول نہیں پا رہے ہیں، بولتے تو آپ کی آواز کو دبا دی جاتی ہے۔ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، یہ سماق و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ ایک اشارے سے چاند کو چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ صبا و چلے کے باغ پھلے کے پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور کے صدقے سے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ زمین و آسمان، جنت و دوزخ، ہمیں اور آپ کو، ساری کائنات کو، ساری بہاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور سے پیدا فرمایا۔ محبوب خدا کے ہر سمت نظارے ہوتے ہیں، کائنات ادھر ہو جاتی ہے، جس سمت اشارے ہوتے ہیں، اشارہ آ گیا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود شریف پڑھے سب لوگ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے ہم سب کو سرفراز فرما کر پیدا فرمایا اور اپنے نبی کی اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ دنیا میں تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا تو انسان بنایا۔ دنیا میں تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ رب العزت کا بے پایا شکر و احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کی امت میں نہیں، اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ یعنی کہ جلوس محمدی لے کر کے آئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے مقدر کی دھنی ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل جس پہ ہوتا ہے وہی محبوب کی آمد پر خوشی مناتا ہے، وہی محبوب کی آمد پر یعنی جلوس محمدی نکالتا بھی ہے، محفل پاک کا انعقاد بھی کرتا ہے، محفل پاک کو سجاتا بھی ہے۔ ایک بات سماعت کر لیں ذرا محبتوں کے ساتھ، سب لوگ کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کہ بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ نہ لندن نہ امریکہ نہ روس والے ہیں، نہ لندن نہ امریکہ نہ روس والے ہیں، ہے سنی جتنے ٹناٹن خلوص والے ہیں، 12ویں پہ انگلی اٹھاتے ہو ظالموں، خدا کا فضل ہے کہ ہم بھی جلوس والے ہیں، خدا کا فضل ہے کہ ہم بھی جلوس والے ہیں۔ اور غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا، غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا، زبر ہوتے ہو زیر ہوتے تو کیا ہوتا، 12ویں پہ دیکھ کر کے جلتے ہو ظالموں، اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا، اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا۔ اور پیچھے ہے جو راہ میں پتھر وہ کٹ گئے ہوتے، پیچھے ہے جو راہ میں پتھر وہ ہٹ گئے ہوتے، کئی حصوں میں ضرور وہ بٹ گئے ہوتے، نبی کی عظمت پر جو کتے بھونکتے ہیں عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ گئے ہوتے، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ گئے ہوتے، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ گئے ہوتے۔ بس شعر سنائیے، شعر سنیے، محبتوں کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ جب آقا تشریف لائے اس دنیا میں، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں لائی، اپنے گھر میں لانے کے بعد نبی کے آنے کی برکت یہ ہوئی کہ پہلے کے وقت میں حضرت حلیمہ سعدیہ رات کے حصے میں دیا نہیں جلاتی تھی، رات کے حصے میں بتی نہیں جلاتی تھی۔ جب آقا کو لے کر کے آئے تو مکے کی عورتیں کہنے لگی، اے حلیمہ سعدیہ یہ بتا کہ پہلے تو رات کے حصے میں بتی نہیں جلاتی تھی، پہلے کے وقت میں رات میں تو روشنی نہیں کیا کرتی تھی، لیکن اب تجھے یعنی دن کے حصے میں بتی جلائے رہتی ہے، دن کے حصے میں روشنی کی رہتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے اسی نبی کے نور سے ہم سب عاشق چمک رہے ہیں، دنیا میں بھی چمکیں گے، قبر میں بھی چمکیں گے، آخرت میں بھی چمکیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اے مکے کی عورتیں سنو، بات یہ نہیں ہے کہ ہم دیا جلاتے ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ جب سے محمد کو اپنے گھر میں لے کر کے آئی ہو، محمد مسکرا دیتے ہیں اجالا ہو جایا کرتا ہے، محمد مسکرا دیتے ہیں اجالا ہو جایا کرتا ہے، اجالا ہو جایا کرتا ہے کہ محتیور جو محب کے تھے محبوب کی آمد پر، کعبے کی حفاظت پر، ان ہاتھیوں والوں پر، بقیے و پرندوں کے لشکر و پرندوں کے اجرے ہوئے صحرا میں کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا اس جشن معظم کو، اس جشن مکرم کو، اس جشن محتشم کو، اس جشن معظم کو، اس جشن محمد کو، ہر جشن پہ اس جشن محمد کو جو عرش پہ طاری تھا، فرش پہ جاری تھا، سہما ہوا ناری تھا، ہر جشن پہ بھاری تھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ہر جشن پہ بھاری تھا۔ آغوش حلیمہ میں انصاف شعاری کو، اس دودھ کے باری کو، کمزور سواری کو، اڑتے ہوئے صحرا میں کیا تو نے نہیں دیکھا، 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 کیا تو نے نہیں دیکھا۔ السلام علیکم۔